بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس پر دو حصوں میں دو نشستوں میں اس سے پہلے تفصیلی بات ہو چکی ہے، لیکن بہت اہم مقام ہے اس لیے اس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ ایک حصہ گفتگو میں تو یہ عرض کی تھی کہ جب دشمنان اسلام کے ساتھ اہل ایمان کی منڈ بھیڑ ہو تو اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے، اور دوسری نشست میں کہ جنگی قیدیوں سے متعلق اسلام کی تعلیم کیا ہے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اس کو دوبارہ سن لینا چاہیے۔ اس گفتگو کا اختصار پھر عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دشمن سے منڈ بھیڑ ہو، اور یہ تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ اس سے کون سا دشمن مراد ہے، کہ وہ دشمن جو حق کی راہ کے اندر رکاوٹ ڈالے، جو پر عمل لوگوں کو تکلیفیں پہنچائے، تو پہلے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈٹ کر کے مقابلہ کیا جائے، یہاں تک کہ ان کو کچل کر جو ہے وہ رکھ دیا جائے۔ پھر اس سے جو لوگ بچیں فشد الوثاق، ان کو مضبوطی کے ساتھ بیڑیوں کے اندر باندھا جائے تاکہ بھاگ نہ جائے، مقصد یہ ہے۔ پھر اس کے بعد کی تفصیل عرض کر دی ہے، اس کا اختصار عرض کر دیتا ہوں کہ جنگی قیدی اگر عدالت، امیر وقت، جج، وہ اتھارٹی کے جو یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ اجازت دے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو احسان کرتے ہوئے کوئی معاوضہ لیے بغیر آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، چلے جاؤ اپنے وطن چلے جاؤ۔ تیسری شکل یہ ہے کہ انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ فدیے میں نقد رقم بھی آپ لے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ان سے کوئی محدود متعین وقت تک خدمت لی جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے۔ اگر ان کے کچھ قیدی آپ کے پاس ہیں تو آپ کے یہ کہ آپ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے قیدیوں کو رہا کر دیتے ہیں۔ ایک اور شکل یہ ہے کہ ان کو فوجیوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ یہ آپ کے گھر پر کام کاج کریں گے اور آپ ان کی ضروریات کا اس طرح خیال رکھیں گے جس طرح گھر کے افراد کی ضروریات کا کھانے پینے پہننے کے اندر خیال رکھا جاتا ہے۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ وہ اسی ملک کے، جس ملک کے حکومت نے، جس ملک کے سپاہیوں نے ان کو قید کیا تھا، اس ملک کے وہ شہری بن جائیں اور جزیہ ادا کرتے رہیں، خراج ادا کرتے رہیں۔ اس گفتگو کی تفصیل بیان کر دی ہوئی ہے، جو حضرات دلچسپی رکھنا چاہتے ہوں اس گفتگو کو دوبارہ سن لیں، چونکہ یہ وہ موضوع ہے جس پر کچھ سطحی ذہن کے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔
ان تمام اعتراضات کا اس گفتگو میں جواب دیا گیا ہے، اس لیے وہ سننے کی کوشش کریں گے تو اچھا رہے گا۔ یہ سب کب تک کرنا ہے؟ حتی تضع الحرب اوزارہ، یہاں تک کہ جنگی ہتھیار چھوٹ جائیں۔ میں نے عرض کی تھی کہ ایک ہوتی ہے وار اور ایک ہوتی ہے بیٹل۔ وار ایک لمبی جنگ ہوتی ہے اور وہ تب ختم ہوتی ہے جب ایک فریق کھلی ہوئی شکست کھا جائے، ہتھیار ڈال دے، اور ایک جو ہے واضح جیت حاصل کر لے، غالب آ جائے، اس کو کہتے ہیں وار۔ اور وار کے درمیان کچھ مراحل آتے رہتے ہیں، کچھ وقت کے لیے جو ہے جنگ بندی ہو گئی، کچھ وقت کے لیے ایک پارٹی ذرا مغلوب ہو گئی، دوسری غالب آ گئی، جیسے ہوتا ہی رہتا ہے۔ سیرت کے اندر اس کی مثال یہ ہے کہ وار جو تھی اسلام اور دشمنان اسلام کے درمیان تب ختم ہوئی جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کے بعد پھر جرأت نہیں ہوئی کہ وہ راہ حق کے اندر رکاوٹیں ڈالیں۔ اللہ کے نافرمان مکمل طور پر جو ہیں وہ شکست خوردہ ہو گئے، شکست کھا گئے، ہمت ان کی ٹوٹ گئی۔ اب وہ دوبارہ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ حق کی راہ کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال سکیں۔ بیٹل کیا ہے کہ یہ جو جنگ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد شروع کی تھی، اس میں مراحل پیش آتے رہے۔ مثلا جنگ بدر ایک مرحلہ تھا، اس کے بعد بھی وہ مقابلے کے لیے آتے رہے۔ احد ایک مرحلہ تھا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ مقابلے میں آتے رہے، حالانکہ بدر میں وہ ہارے، لیکن ایسا نہیں ہارے کہ بھئی اب وہ بالکل ہمت ہی چھوڑ دے پیچھا کرنے کی، بلکہ وہی قیدی جن کو قید سے رہا کر دیا گیا تھا بدر کی جنگ میں، انہوں نے جا کر دوبارہ مکہ مکرمہ میں آگ لگائی کہ نہیں ہم دوبارہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور اسی وجہ سے جنگ احد پیش آئی۔ تو فرمایا اس وقت تک ان کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کرنا ہے، حتی تضع الحرب، یہاں تک کہ جنگ ڈال دے اوزارہ، اپنی ہتھیار۔ اور ہتھیار ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ دشمن مکمل طور پر کمزور پڑ جائے، اس کی ہمت ٹوٹ جائے۔ ذالکہ یہی حکم ہے، ذالکہ، اور یہ ذرا شرعی حکم ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ۔ ایک بات اللہ رب العالمین نے کہ کہیں انسان کے ذہن میں یہ نہ آئے، اللہ بندوں کا یا مخلوق کا ذرہ برابر محتاج نہیں، اللہ کچھ بھی کرنے میں مخلوق کا محتاج، ہاں وہی سمجھا رہے ہیں۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا، لَانْتَصَرَ، انتقام لے لیتا، منہم، ان سے خود ہی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی انتقام، کیسے؟ بندوق چلاتا، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، خود ہی مر جاتے، آسمان سے بجلی گراتا اللہ تعالیٰ، یہ ختم کر دیتا۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو خود ہی ان سے جو ہے نمٹ لیتے، ان کو ملیا میٹ کر دیتے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ کیا تمہیں جان پیاری ہے یا اللہ کا حکم پیارا ہے، تمہیں مال پیارا ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم پیارا ہے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وہ آزماتا ہے تم میں سے کچھ کو کچھ کے ذریعے۔ اور ایک اللہ والے بندے بڑا خوب فرمایا کرتے ہیں کہ عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے قربانی کا مطالبہ تو فرماتے ہیں لیکن قربانی آپ کی لیتے نہیں۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام سے کتنا بڑا مطالبہ ہو گیا،
کہ اپنے لخت جگر نور نظر کو میرے راستے میں قربان کرو، اور جب قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے بغیر ذبح کیے ہوئے ہی ان کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا، سب مشیت خداوندی سے ہوتا ہے نا، لیکن جلایا نہیں۔ تو انسان کو خلوص دل سے قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، پھر کبھی اللہ رب العالمین قربانی قبول فرماتے ہیں، کبھی نہیں فرماتے۔ کبھی اللہ صرف خلوص کی بنیاد پر کہ ارادہ اس کا پختہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں اور اس کو بچا بھی لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہو۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ شہید کیے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جو قتل ہوئے، جو ایک مقدس مشن کے لیے قتل ہوئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے اس عمل کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ یہ ایسے ہی نہیں قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں گی، آخرت کے اندر اس کا بڑا اجر ملے گا۔ اور دنیا کے اندر بھی قرون اولا کے مسلمانوں نے قربانیاں دی راہ حق میں، تو ایک دور ایسا گزرا ہے کہ ساری دنیا کی ہر نوع کی قیادت، سیادت، امارت وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ باغ و بہار تھے جو ہے مسلمان، علم کے اوپر ان کا قبضہ تھا، اقتدار کے اوپر ان کا قبضہ تھا، دنیا کے یہ رہنما تھے، چین تھا، سکون تھا، بد امنی ختم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وقت کا امیر وہ مسجد کے صحن کے اندر سویا ہوا ہے، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی چوکی نہیں لگی ہوئی، کوئی پیچھے نہیں بھاگ رہا۔ یہ امن و امان ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، جس کی مثال ہے والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، فلن یضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، یعنی ان کے اعمال کے اوپر جو اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ ضرور ہو کر رہیں گے۔ سیہدیہم، ان قریب اللہ رب العالمین ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ یہ ترجمہ ذرا ذہن میں رکھیں گے جو کہ یہاں یہ گویا تفسیر کی ہے میں نے، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے احوال حالات کی اصلاح فرماتے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ ایسے اعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان قربانی دینے والوں کو جنت میں۔ کون سی جنت؟ عرفہا، اس جنت کو پہچان چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جنت کا تعارف کروا چکے ہیں، لہم، ان کو۔ پچھلے اسباق کے اندر گزر چکا ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، جنت گزارے کے لیے نہیں ملے گی کہ یار 3 کمرے ہیں گزارے کے لیے بہت ہیں، 2 دکانیں ہیں گزارے کے لیے بہت ہیں، نہیں، جنت عیش کے لیے ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور کتنی بڑی ہوگی؟ ادنا درجے کے جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس ساری دنیا سے 10 گنا ہوگی، اتنی بڑی جنت۔ کیا کچھ وہاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ کچھ اللہ جنت میں عطا فرمائیں گے جو دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا، کسی کان نے سنا، اور کسی کے دل پر بھی وہ کوئی تصویر نہیں بن سکتی کہ ایسی ہوگی جنت، جنت ایسی ہوگی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس جنت کا تعارف کروا چکے ہیں، اس جنت میں داخل فرمائیں گے۔